اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نعبد و نصلی علیہ ورسولہ الکریم، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم ہم کو دیا اور علم دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ تو آج ہم اللہ کی کتاب میں سے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 پڑھنا بیٹھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 1 پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو انٹروڈیوس کرایا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ بتا تھا نا پہلے رکوع کے اندر اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے کیا کہا تھا؟ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ ہوں گے، اور اس کتاب سے، اللہ کی اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقی ہوں گے۔ متقیوں کی نشانیاں کیا بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کا ایمان تو اللہ نے یہ بتایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول پر، اللہ کی کتاب پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ متقیوں کا ایمان ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 عمل بتائے تھے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ پہلا رکوع تھا جو ہم پڑھ چکے، اور یہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ پھر وہ لوگ، آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں، اور کہاں کا مہر لگائی ان کے؟ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دل پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے کافر بھی کہلائے۔ اور پھر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ مدینہ شریف آ گئے، اور مدینہ شریف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر خود نہیں آئے تھے بلکہ بلائے گئے تھے۔ مدینہ شریف میں کتنا قبیلے رہتے ہیں یا رہتے تھے؟ 5۔ کتنے حصوں میں بٹے ہوئے تھے وہ؟ 2 حصوں میں۔ تو 3 قبیلے جو تھے وہ کن کے تھے؟ بنی اسرائیلیوں کے تھے، یعنی کہ انگریزوں کے تھے، یہودیوں کے تھے۔ ان کے کیا نام تھے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر، اور بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک اور قبیلہ ہے میں بتاتا ہوں اس کا نام۔ اور ادھر 2 قبیلے دوسرے کون سے تھے؟ اوس اور خزرج۔ یہ مدینے کے خاص رہنے والے تھے، اور یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی تھے، 2 بھائی تھے یہ، پھر ان کی اولادیں ہوئی، پیدا ہوئے، بڑے ہوتے تھے، پھر وہ آبادی بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ بنی قریظہ، بنو نذیر، اور ایسا قبیلوں کا نام کہلا، پھر یہ بنو خزرج اور بنو اوس اور خزرج کہلائے نا۔ تو یہاں مدینہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 قبیلے تھے۔ ان 5 قبیلے میں 2 قبیلے وہ جو بنو خزرج اور بنو اوس کے تھے، بنو خزرج، اور تو ہوا کیا تھا کہ بنو خزرج اور بنو اوس قبیلوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ مدینہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی
یعنی کہ جان کے کوئی بھی خطرہ ہوگا تو اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، آپ بے فکر ہو کے مدینہ آ جائیں۔ اور انگریزوں نے جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے نہیں بلایا تھا، بلانے والے یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کی آبادی، یعنی کہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، مثال کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لو کہ یہاں 5 قبیلے تھے تو 5 قبیلے کی، ہر قبیلے کی آبادی 1,000 تھی، مثال فرض کر لو ہر قبیلے کی 1,000 کی آبادی تھی، تو ٹوٹل کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ سارے 5,000۔ اور فرض کر لو کہ مکہ کے اندر بھی جو آبادی تھی وہ 1,000 کی تھی، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ذرا سمجھنا بات کو، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہوا یہ کہ جب، اچھا تو اب آپ سمجھ گئے کہ فرق میں نے فرض کیا ہے کہ آبادی ہر قبیلے کی 1,000 تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرض کر لو کہ مکہ میں جو تبلیغ کی 13 سال، تو ان 1,000 آدمیوں میں سے 100 آدمی ایمان لائے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنا ذرا، تعداد کچھ بھی اور بھی ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھا رہا ہوں ایک بات، 100 آدمی ایمان لائے تھے، تو وہ 100 آدمیوں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، اور بلایا کس نے تھا؟ اوس اور خزرج نے، تو یہ 2 قبیلے تھے، ان کی آبادی 2,000 تھی، تو وہ 100 آدمی آئے، 2,000 یہ تو کتنے ہو گئے؟ 3,000 ہو گئے، 2,100 ہو گئے۔ اب مدینے میں اور کتنے آدمی بچے؟ 900، 3,000، 3 قبیلے تھے نا اور دوسرے۔ تو ہوا یہ کہ ان 3,000 کے مقابلے میں 2,000 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، تو مدینے کے اندر مسلمانوں کی آبادی بھاری پڑ گئی، کیونکہ جتنے یہ دونوں قبیلے کے لوگ جتنے بھی تھے، آہستہ آہستہ مسلمان سارے ایک ساتھ نہیں ہوئے تھے، مگر آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے چلے گئے، تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور پاورفل ہو گئی، اور دوسرے جو مدینے کے لوگ رہنے والے تھے، اوس، خزرج، قریظہ، وہ دوسرے بنو قریظہ، بنو نذیر، تو ان لوگوں کی آبادی جو ہے 3,000 تھی، مگر یہ کمزور پڑ گئے۔ تو یہ لوگ جو یہودی قبیلے کے لوگ تھے مسلمانوں سے اب ڈرنے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو انہوں نے اب یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے مدینے کو چلانے والا صرف یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ اب یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ پہلے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے تھے اور بڑا ان کو مجبور کرتے تھے، بڑے بدماش بن کے پھرتے تھے، کہ یہ یہودی قبیلے کے لوگ تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود پر قرضہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور دوسرے کاروبار بھی کھول لگے تھے، تو یہ ذرا پیسے والے تھے، تو یہ ان لوگوں کو دبایا کرتے تھے بڑی مجبوری سے، مطلب بڑی طاقتور رہ کے وقت گزارتے تھے، اور وہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے وہ مجبور بیچارے غریب حالی میں رہتے تھے، تو ان سے دبے دبے رہتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈر مل گیا، ایک بڑا لیڈر مل گیا، اور وہ بھی اسلامک لیڈر، تو سارے کے سارے اوس و خزرج قبیلے کے لوگ ان کے غلام ہو گئے۔ اب ان قبیلے والوں نے یہ سوچا، جو انگریز قبیلہ تھا، یہودی قبیلے تھے، ان تینوں لوگوں نے سوچا یا کسی طریقے سے ان لوگوں کو کمزور کیا جائے، ورنہ یہ مسلمان اگر طاقتور ہو گئے تو ہمارا تو ناک میں دم کر دیں گے اور ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے بھی وہاں کی حالت یہ تھی مدینے کی کہ ان انگریز قبیلوں میں، یہودی قبیلوں میں ایک آدمی تھا، وہ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، بہت مشہور نام ہے یہ، تمام قبیلوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ مخالف مطلب یہ خلاف۔ عبداللہ بن ابی سردار تھا مکے کے کافروں کا، مکے کے مدینے کے منافقوں کا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو ہوا یہ کہ اس نے پھر مخالفت بہت زور کر دی، اور مخالفت زیادہ اس نے زور دیا کہ کسی بھی ترکیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کر دیا جائے، اور اگر وہ کمزور نہیں کرتا تو اس کی بادشاہت نہیں رہے گی، جو ابھی وہ سب کے اندر مشہور ہے۔ تو وہ کمزور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ کسی ترکیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور اور بیکار آدمی دکھایا جائے لوگوں کی نظروں میں کہ یار یہ کہاں تم پھنس گئے ان کے چکر میں، ہمارے ساتھ رہو مل کے۔ اور اس کو خدمت والوں کو بولتا تھا اور ان میں جا کے افراتفری پھیلاتا تھا۔ تو اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 2 کا۔ یہ میں نے واقعے سے پہلے کے جو معاملات تھے میں نے وہ سمجھا۔ اب رکوع نمبر 2 کس طرح سے شروع ہوتا ہے، اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مدینے کے منافقوں نے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے تو منافقت کس طرح سے شروع کی۔ منافقت شروع کرنا ہے نا انہیں، تو انہوں نے کس طرح سے شروع کیا وہ اس رکوع نمبر 2 کے اندر بیان کیا گیا۔ اب ہم رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ان کے اندر مدینے کے اندر ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مدینے کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا کہ یار ایک کام کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جاؤ اور جا کے ان کو بیوقوف بناؤ اور کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور روز آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جا کے بیچ میں بولو، ان کو بیوقوف بناؤ، ان سے دوستی رکھو۔ اگر دوستی نہیں رکھو گے تو یہ کبھی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پاور بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو کس نے، عبداللہ بن ابی نے کچھ لوگوں کو 10 15 20 آدمیوں کو مسجد نبوی بھیجا اور وہاں جا کے انہوں نے یہ بات اڑائی کہ بھائی ہاں بھائی دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور روز آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا یقین بھی یہی ہے، تو لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سنا تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو یار یہ تو اور لوگ یہ پرانے کتاب والے ہیں، ان کے پاس بھی تو کتابیں اتری ہیں نا، 3 کتابیں، تو یہ تو پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں، تو روزہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، تو بہت اچھا ہو، چلو ہم لوگ سب مل کے رہا کریں گے۔ تو یہ لوگ تو یہ سمجھے، مگر وہ تو جھوٹ کہہ رہے تھے۔ وہ جب اٹھ کے واپس چلے گئے عبداللہ بن ابی کے پاس، اپنے سردار کے پاس، تو وہاں جا کے کہا کہ بھائی ہم تو بیوقوف بنا ہے ان کو، ہم تو بول کر آ گئے ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سب بیوقوف بن گئے۔ تو ادھر یہ انہوں نے جب آ کے یہ کہا تو اللہ نے تو بات سن لی، اللہ تو آسمانوں میں نا بھائی، اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جاؤ اپنے میرے نبی کو بتاؤ کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، روز آخرت کو مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سچ مت سمجھنا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو صحابہ کرام بیٹھے تمہارے سامنے ان کو بھی بتا دو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام نے سنا تو ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ جھوٹ بول رہے تھے یہ لوگ۔ نبی کریم نے کہا کہ ہاں ابھی تو وہی نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین بتا کے گئے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول کے گئے ہمارے سے۔ تو صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی، اوہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتا دیا کہ بے فکر رہو، یہ تمہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ان کی منافقت کی ایک بیماری ہے ان کے اندر۔ اس منافقت کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے سپوز کیا، یہ ان کے اندر ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کو بیماری بتایا، اور مسلمانوں سے منافقت کرنا۔
ایسا جھوٹ جو اللہ سے بولا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سے بولا جا رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی بیماری ہے، بے فکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہیں کرنا، ان کی اس بیماری کو ہم اور بڑھا دیں گے، یہ اور زیادہ جھوٹ بولیں گے، اور جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی گناہ ان کو ملے گا، اور پھر آخرت میں ہم ان کو بہت بڑا ثواب عذاب دیں گے۔ ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے گا تو گناہ کرنے والا زیادہ گناہ کرے گا، جھوٹ بولنے والا زیادہ جھوٹ بولے گا، تو جتنا جھوٹ بولے گا اتنا گناہ بڑھیں گے نا۔ تو اللہ کہہ رہے نبی تم فکر نہیں کرنا، یہ جتنے زیادہ گناہ گار ہوتے جائیں گے، جتنے زیادہ جھوٹ بولتے جائیں گے اتنے زیادہ گناہ گار بھی ہوتے جائیں گے، تو آخرت والے دن ان کو میں بہت بڑی سزا دوں گا۔ تو یہ تو پہلا گناہ تھا جو منافقوں نے کمایا۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، جبرائیل امین آئے کہ ایک کام کرو، اب یہ جو دوبارہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ تم جو مدینے میں منافقت کر رہے ہو، جو افراتفری پھیلا رہے ہو، جو کرپشن کر رہے ہو، یا غلط کام جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بہکا رہے ہو، یہ چھوڑ دو، یہ بہت بری عادت ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہوتی جو تم لوگ کر رہے ہو مدینے کے اندر۔ تو پھر یہی ہوا کہ جب وہ دوبارہ آئے یہودی لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا کلام سنا دیا ان کو۔ تو ان یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں بھائی، ہم منافقت ہم وہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کرپشن تھوڑی کر رہے ہیں، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں۔ لیکن کہا نا کہ بھائی تم فساد مت پھیلاؤ، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم تو دوستی کر رہے ہیں، لوگوں میں یاری بڑھا رہے ہیں، لوگوں میں نیک کاموں کی تعلیم کر رہے ہیں۔ اب ہم کو کہہ رہے ہو کہ ہم تو فساد کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں۔ اور یہ بول کے پھر چلے گئے وہ لوگ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی، اور اللہ نے کہا کہ نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہی فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں، ان کی باتوں پہ کبھی یقین مت کرنا، یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو کہ تم سمجھ لو کہ نہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں۔ تو یہ دوسرا کام کیا، اور اللہ نے پھر دوسرے کام کے اوپر جواب بھی خود دے دیا کہ نبی یقین نہیں کر لینا ان کی باتوں کے اوپر، یہ فسادی بھی ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے بات انہوں نے کیا کی تھی؟ پہلے کیا کیا تھا کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں رکھتے۔ دوسری حرکت کیا کی جب نبی نے کہا فساد مت پھیلاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اصلاح کرنے والے۔ اب تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ جس طرح سے میرے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح سے تم بھی ایمان لے آؤ۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو انہوں نے کیا کہا؟ ارے ان کی طرح، جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے اس طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ ارے یہ تمہارا ساتھی تو ایسے یہاں تمہارے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو ملتا نہیں ہے، یہاں آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ذرا سا دلچسپی کر لیتے، باتیں کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ ارے ایمان والے تو ہم ہیں، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تو ہماری کتابوں کو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اپنے پیغمبروں کو بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ نبی یہ تمہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں، تمہارے ساتھی کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو کہہ دو کہ یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ یہی تم ہی لوگ بیوقوف ہو جو ایمان نہیں لا رہے۔ ادھر بھی اللہ نے جواب دے دیا۔ یہ تیسرا واقعہ تھا، سمجھ آ رہی بات؟ یہ تیسری بات تھی۔ اچھا اب یہ ہے، یہ تیسرا واقعہ تھا۔ اب چوتھا واقعہ بھی ہے۔ چوتھے کے اندر جو ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں۔ تو میں اس واقعے کو ابھی دوسری جو ویڈیو اس کے اندر بیان کرتا ہوں، یعنی یہ ہائپوکریٹس
کے بارے میں، منافقت کے بارے میں پہلی ہماری ویڈیو ہے. اس کے بعد منافقت کی دوسری ویڈیو میں شروع کرتا ہوں، اس کے اندر مکمل بیان کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. اب ویڈیو نمبر 2 کے اوپر جا کے ہم منافقت کی مزید تفصیل بیان کریں گے. رکوع یہی رہے گا، اس رکوع کو مکمل کریں گے دوسرے ویڈیو کے اندر. تو میں دوسری ویڈیو لگا رہا ہوں.